السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم ناظرین، آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ ہم نے یوٹیوب پر تقریباً 89 ویڈیو 79 ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے احادیث پر، اور تقریباً ہم باب الحیض کے 2 احادیث کو ہم مکمل پڑھ چکے ہیں، اور چند احادیث بچے ہوئے ہیں اس باب کو کمپلیٹ ہونے میں۔ اگر ان چند احادیث کو ہم پڑھ لیں گے تو اس اعتبار سے کتاب الطہارہ مکمل ہو جائے گا۔ تو ایک کمنٹ مجھے کل ملا، آپ سب اس کمنٹ کو دیکھیں۔ اس کمنٹ کے اندر مجھے بتایا گیا، آپ کو لے کر چلتے ہیں کمنٹ کی طرف۔ اس شخص کے کمنٹ کو آپ دیکھیں، یہ شاید کلثوم ریز کوئی ہیں جنہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ السلام علیکم، ایپیسوڈ 80 سینڈ کر دیجئے۔ چونکہ شاید یہ پڑھ رہے ہیں تو ان کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور ہماری خواہش یہی ہے کہ کوئی بھی شخص حدیث کو پڑھے تو اچھے سے پڑھے، اس تک گرچہ ایک ہی شخص حدیث کو پڑھے لیکن پڑھے اچھے سے۔ اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ العزیز اس تک جتنی کوشش ہوگی ہماری کوشش پوری کریں گے۔ لہذا یہ بھائی کا یا کوئی بہن کا گزارش ہے کہ ایپیسوڈ 80 سینڈ کر دیا جائے۔ چونکہ میں 79 ویڈیو تک ہی پڑھایا ہوں، 80 ویڈیو میرے پاس 80 ایپیسوڈ نہیں ہیں، اس لیے نہیں بھیج سکتا۔ اس لیے اس بھائی کو فرمان کو دیکھتے ہوئے یہاں پر ایک ایپیسوڈ 80 بنا کر کے، اور پھر یہ جو باب ہے اس باب کو پورا پڑھا کر کے ہی اس بھائی تک پہنچا دیتے ہیں، تاکہ بھائی اس باب کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ باب مکمل اس طریقے سے ہو جائے گا تو یہ فائدہ ہوگا کہ کتاب الطہارہ مکمل اختصار کے ساتھ گویا کہ ہم نے پڑھا دیا ہے۔ اب رہا مسئلہ تفصیل کے ساتھ، تو تفصیل کے ساتھ ہم شروع سے پھر پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم یہاں سے باب الحیض پھر سے شروع کر رہے ہیں۔ 2 حدیث تقریباً پڑھا چکے ہیں، تو تیسرے حدیث پہ ہم چلیں گے۔ باب الحیض، اس باب میں ہم 2 حدیث یہ مکمل پڑھ چکے ہیں، اور ہم نے بتایا تھا کہ عورت کے شرمگاہ سے 3 قسم کے خون نکلتے ہیں، ایک حیض کا خون ہوتا ہے، اور ایک استحاضہ کا خون، اور ایک نفاس کا خون۔ تو شروع والی یہ جو 2 احادیث ہیں، ان دونوں حدیث میں استحاضہ کے تعلق سے بتایا گیا ہے خاص کر کے، اور یہ جو اسماء بنت امیس والی روایت ہے، اس حدیث کے ذریعے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا کہ ایک خاتون جس کو ہے استحاضہ کا خون آئے اور وہ پہچان نہ سکے تو ایسی صورت میں وہ کیسے پہچانے گی۔ تو اس حدیث میں ایک طریقہ بتایا گیا تھا، جو کہ ہم نے بتایا کہ ایک ٹب میں بیٹھے گی، اور ٹب میں اس کے اوپر جو پانی کے اوپر اگر زردی دیکھے گی تو ایسی صورت میں سمجھ جائے گی کہ استحاضہ کا خون ہے وہ، اور اگر زردی نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ حیض کا خون شمار ہوگا۔ تو یہ 2 حدیث ہم مکمل پڑھ چکے تھے۔ اب آئیے ہم اگلے حدیث میں چلتے ہیں، حمنہ بنت جہش والی میں۔ وعن حمنة بنت جحش قالت، حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہیں، یہ ان کی بہن ہیں۔ اور یہ حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے جو پہلے شوہر ہیں وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ پہلے شوہر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ غزوہ احد میں جب شہید ہو گئے تو پھر ان کی شادی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی، اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرے مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان کے شوہر ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا میں ہی دی تھی۔ تو ماشاءاللہ یہ ایک جنتی شخص کی بیوی تھی۔ حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قالت کہتی ہیں کنت استحاد حیدتاً کبیرتاً شدیدتاً، کنت استحاد، مجھے زیادہ حیض کا خون آتا تھا، حیدتاً کبیرتاً، کبیرتاً یہاں پر الفاظ ہیں، جبکہ ترمذی وغیرہ میں آپ دیکھیں گے کثیرتاً کا الفاظ ہیں، یعنی مجھے بہت زیادہ حیض کا استحاضہ کا خون آتا تھا، شدیدتاً، اور جب یہ خون آتا تھا تو بڑی تیزی کے ساتھ آتا تھا، شدید قسم کا خون ہوتا تھا، یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ بڑی تیزی کے ساتھ نکلتا تھا۔ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم استفتیہ، تو میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ان سے مسئلہ دریافت کیا، استفتیہ یعنی فتویٰ طلب کیا۔ فقال، تو آپ نے کہا انما ہی رکضۃ من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ایک مار ہے، ایک حملہ ہے۔ رکضۃ کہتے ہیں کہ لات سے مارنا، یعنی اسے کہتے ہیں ایڑی وغیرہ سے مار دینے کو رکضہ کہتے ہیں۔ انما ہی رکضۃ من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ایک ضرب ہے۔ فتحیدی، تم اپنے آپ کو حیضہ 6 ایام، 6 دن کے ایام کو تم اپنے آپ سمجھو کہ فتحیزی یعنی اپنے آپ کو تم حیضہ والی عورت شمار کرو، 6 ایام، 6 دن اور 7 یا 7 دن، یعنی 6 دن یا 7 دن تم اپنے آپ کو حیضہ والی عورت شمار کرو۔ ثم اغتسلی، پھر تم غسل کرو۔ فَإِذَا اسْتَنْقَعْتِ، استنقاتی یعنی جب تم صاف ہو جاؤ، پاک صاف ہو جاؤ، فَصَلِّ 24، تو پھر تم 24 دن نماز پڑھو، او 23 یا 23 دن، وصومی وصلی، یعنی روزہ اور نماز تم 23 اور 24 دن تک پڑھو، اور روزہ یعنی روزہ رکھو اور نماز پڑھو 23 دن اور 24 دن تک۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور ان سے مسئلہ دریافت کی کہ مجھے زیادہ استحاضہ کا خون آتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ یہ جو استحاضہ کا خون آ رہا ہے یہ دراصل شیطان کا ایک تم پر حملہ ہے۔ دیکھیے رکضہ، دیکھیے اب آگے ہم تشریح کریں گے یہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے اس سلسلے میں علماء کرام درمیان اختلاف ہے، البتہ بعض علماء ہیں جو حقیقی معنی پر محمول کرتے ہیں اور بعض علماء جو مجازی معنی پر محمول کرتے ہیں۔ تو حقیقی معنی پر یہاں محمول ہے، شیطان کیا ہوتا ہے کہ شیطان آتا ہے عورت کے پاس اور اس کی جو رحم ہوتا ہے، رحم پر لات مارتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے رحم کے اندر کوئی رگ ہوتا ہے، وہ رگ پھٹ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے خون آتا ہے۔ تو انما ایک رگ ہے، وہ رگ کا نام عازل کہا جاتا ہے، عازل، وہ رگ جب پھٹ جاتا ہے تو خون نکلنے لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان کی طرف سے حملہ ہے، ایک مار ہے۔ فتحیدی، جب یعنی اس طریقے سے خون تمہیں آنے لگے، فتحیدی 6 ایام، تو تم 6 دن اپنے آپ کو حائضہ عورت شمار کرو یا 7 دن۔ یہ 6 دن اور 7 دن اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ عموماً عورتوں کو جو حیض آتا ہے وہ 6 دن یا 7 دن ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کا یعنی عموم کا اعتبار کرتے ہوئے یہاں پر اللہ کے نبی نے کہا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے او لگایا، گویا کہ حیض کی مدت مقرر نہیں ہے، جو لوگ حیض کی مدت بتاتے ہیں وہ دراصل غلط ہیں۔ حیض کی کوئی مقرر مدت نہیں ہے، حیض 3 دن بھی آ سکتا ہے، 4 دن بھی ہو سکتا ہے، 7 دن بھی ہو سکتا ہے۔ اور ابھی ہم اس حدیث کی شرح کریں گے۔ استحاضہ والی عورتوں کی 3 حالت ہے، 2 قسمیں ہیں اور 3 حالتیں ہیں، ابھی ہم بتائیں گے۔ پہلے یہاں پہ ترجمہ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئیں، مسئلہ پوچھی، تو اللہ کے نبی نے کہا یہ شیطان کی طرف سے حملہ ہے، ایسا کیا کرو کہ تم 6 دن یا 7 دن تم حیض والی عورت اپنے آپ کو حیض والی عورت سمجھو، یعنی جس طریقے سے حیض والی عورت کیا کرتی ہے کہ 6 دن 7 دن نماز روزے سے رکی رہتی ہے، ویسے تم بھی رکی رہو، یعنی حیض والی عورت تم سمجھو کہ اپنے آپ کو حیض والی، جو خون آ رہا ہے 6 دن 7 دن کہ جو یہ خون ہے، ابھی اس کے احوال ہیں، اس لیے ابھی آپ کو نہیں سمجھ آئے گا، لیکن ابھی ہم اس کی آگے تشریح کریں گے تب آپ اچھے سے سمجھیں گے۔ ابھی فی الحال ترجمہ دیکھ لیجئے۔ او 23 یا 23 دن، وصومی وصلی، روزہ رکھو اور نماز پڑھو، فإن ذلک یجزئک، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی اگر تم اس طریقے سے کرو گی 6 دن یا 7 دن، تو اس طریقے سے تم جو شریعت کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا کر کے بری ہو جاؤ گی۔ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي، اور ایسے ہی کرتے رہو، کما تحید النساء، جیسے کہ حیض والی عورت کرتی ہے۔ حیض والی عورت یعنی
6 دن یا 7 دن تک حیض والی عورت کیا کرتی ہے؟ نماز روزے سے رکی رہتی ہے۔ جب رکی رہے گی اس کے بعد جب یہ حیض کا ختم ہوگا تو وہ غسل کرے گی، پھر پاکی حاصل ہوگا اور پھر نماز روزہ پڑھے گی۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے حیض والی عورت کرتی ہے ویسے تم کرنا۔ فَإِن قَوِيتِ عَلَىٰ أَن تُؤَخِّرِ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِ الْعَصْرَ، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں فَإِن قَوِيتِ، اگر تم قدرت رکھنے، اگر تمہارے پاس طاقت ہو، قوت ہو، ہمت ہو، ان تؤخر الظہر، کہ تم ظہر کو مؤخر کر سکے، وتعجل العصر، اور عصر کو جلدی کر سکے، تو کیا کریں؟ ثم تغتسلی، تو تم غسل کر لو، حین تطہرین، اس وقت پاک ہو جاؤ گی، وتصلین الظہر، اور تم ظہر کی نماز کو اور عصر کی نماز کو جمیعاً ایک ساتھ نماز پڑھ لو، اور ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھ لو۔ ثم تؤخرین المغرب، پھر تم مغرب کو اگر استطاعت رکھو مغرب کو مؤخر کرنے کی تو مغرب کو مؤخر کرو، وتعجلین العشاء، اور عشاء کو اگر تم جلدی کر سکتی ہو تو عشاء کو جلدی کرو۔ ثم تغتسلین، پھر تم غسل کرو، وتجمعین بین الصلاتین، اور تم دونوں نمازوں کو یعنی مغرب اور عشاء کی نمازوں کو پھر ایک ساتھ پڑھ لو۔ ففعلی، اللہ کے نبی یعنی فإن قویتی سے یہاں پہ اس کا تعلق ہے، اگر تم ایسا قدرت رکھو، ففعلی، تو تم ایسا کر لیا کرو، یعنی اگر اس بات پہ قوت ہے کہ ظہر کو وہ مؤخر کر دے، یعنی آخری وقت میں اسے پڑھنے کے لیے مؤخر کر دے، اور عصر کو اول وقت میں مؤخر کرنے کی طاقت ہے، تو ایسا کرے کہ عصر کو یہ کیا نام ہے، ظہر کو آخر وقت تک مؤخر کرے اور عصر کی نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کرے، اور ایسی صورت میں کیا کرے گی؟ ایک غسل کرے گی۔ ابھی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ 3 غسل کے طریقہ 3 غسل بتایا ہے ایک استحاضہ والی عورت کو۔ ابھی آپ دیکھیے آگے، پھر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ، اور تم صبح کے ساتھ غسل کرو، یعنی فجر کی نماز کے لیے ایک غسل کرو، وَتُصَلِّينَ، اور پھر نماز پڑھو قال، اللہ کے نبی کہتے ہیں وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ، اور یہ جو 2 معاملے ہیں ان دونوں معاملے میں مجھے سب سے زیادہ یہی والا عمل پسند ہے۔ 2 معاملے کیا ہیں؟ دیکھیے، عورت کو، استحاضہ والی عورت کو 2 غسل، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ایک غسل کرے گی اور 5 وقت کی نماز پڑھ لے گی، ایک یہ ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ وہ یعنی 3 غسل کرے گی دن و رات میں، ظہر اور عصر کے لیے ایک غسل، مغرب عشاء کے لیے ایک غسل، اور ایک صبح کی نماز کے لیے ایک غسل، تو اس طریقے سے 3 غسل وہ کرے گی دن و رات میں۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو 3 یعنی غسل ہے یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ رواہ الخمسہ، اسے رواہ الخمسہ نے روایت کیا، الا النسائی، سوائے نسائی کے، وصححہ الترمذی، اور اسی ترمذی نے صحیح قرار دیا ہے، اور اسے امام بخاری نے حسن قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے صحت میں اختلاف ہے لیکن امام بخاری نے اسے حسن قرار دیا ہے، تو اس اعتبار سے یہ ہم حجت مانتے ہیں اس کو۔ تو حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے اس حدیث کو آپ سمجھیں، یہ حدیث دراصل دیکھیے استحاضہ والی جو عورت ہوتی ہے اس کے 2 قسمیں ہیں۔ آپ ایسے سمجھیں کہ استحاضہ والی عورت، اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے استحاضہ وہ عورتیں جو معتادہ ہیں، ایک غیر معتادہ ہیں، یعنی اب دیکھیے، اب آپ کو تھوڑی سی تفصیل میں چاہتا نہیں کہ اتنی تفصیل میں جاؤں، لیکن اب آپ کو تفصیل میں لے کر جانا پڑے گا تب سمجھیں گے۔ دیکھیے مستحاضہ عورت کو 2 قسم میں ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ ہم اسے 2 قسموں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایسا کرتے ہیں، رک جائیے، اس کو ہٹا دیں، 2 قسموں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ ایک تو مستحاضہ معتادہ ہم کر دیتے ہیں، معتادہ، اور ایک ہے غیر معتادہ۔ تو مستحاضہ معتادہ کی پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مستحاضہ معتادہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ عورت، وہ لڑکی جسے پہلے سے حیض آ رہا ہے۔ دیکھیے، ایک تو وہ عورت ہے جس کو پہلی مرتبہ حیض آیا، تو اب ایسی صورت میں اس کا خون مسلسل جاری رہے گا، تو ایسی صورت میں وہ حیرت میں پڑ جائے گی، بھائی یہ کس چیز کا خون ہے؟ بھائی پہلی مرتبہ اسے حیض کا خون آئے گا تو ظاہر سی بات ہے، اگر استحاضہ کا بھی خون آنے لگے تو پھر 1 مہینہ تک جیسے چلا، مان لیجیے، اب وہ حیرت میں رہے گی کہ 1 مہینہ تک خون جا رہا ہے،
تو ظاہر سی بات ہے اسے فرق نہیں سمجھ آئے گا، پہلی مرتبہ اسے آیا ہے تو ایسی صورت میں اسے ہم غیر معتادہ کہیں گے۔ اور جس عورت کو پہلے سے حیض کا خون آ رہا ہے اور تو اسے ہم مستحاضہ معتادہ کہیں گے۔ اور مستحاضہ معتادہ کی 3 حالات ہیں، آپ تھوڑی تفصیل یہاں پہ جان لیجئے۔ یعنی وہ عورت جسے پہلے سے حیض آ رہا ہے اور پھر اس کو استحاضہ کا خون آنے لگے تو اس کے 3 حالات ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ عادت معلوم ہو، یعنی وہ عورت جسے پتہ ہو کہ اس کا حیض کتنے دن آتا ہے اور کس وقت آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت کو ہر مہینے 1 تاریخ سے لے کر کے 6 تاریخ تک، مان لیجیے 6 تاریخ تک اس کو حیض کا خون آتا ہے، اور یہ اسے اچھے سے معلوم ہے کہ مجھے ہر مہینے 1 تاریخ سے لے کر کے 6 تاریخ تک حیض کا خون آتا ہے، اسے معلوم ہے کہ 6 تاریخ تک حیض رہتا ہے۔ اب اسے استحاضہ کا خون آنے لگے اور خون مسلسل آ رہا ہے، 6 تاریخ کے بعد جاری ہے خون۔ اب ایسی صورت میں وہ کیا کرے گی؟ وہ حیرت میں پڑے گی۔ تو ایسی صورت میں اسے کیا کرنا ہے کہ وہ عورت جسے 1 تاریخ سے لے کر 6 تاریخ تک حیض کا خون آتا تھا، وہ اپنی عادت کے مطابق ہی اسے حیض مانے گی، یعنی 6 تاریخ تک اسے حیض شمار کرے گی، اور 6 تاریخ کے بعد جو خون آ رہا ہے اسے استحاضہ کا خون سمجھے گی۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی حالت، یعنی اسے معلوم ہو، عادت معلوم ہو، یعنی وہ عورت سمجھے، اس کی عادت معلوم ہے کہ ہمیں 6 دن یا 7 دن ہمیں حیض کا خون آتا ہے، اس کو دن معلوم ہے، اتنے دن تک چلتا ہے، تو اتنے دن وہ اپنے آپ وہ جو خون آئے گا اس خون کو حیض یعنی خون حیض والا ہوگا، اور اس کے بعد والا جو ایام ہوگا جس میں خون آئے گا وہ استحاضہ کے ایام ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی حالت۔ دوسری حالت یہ ہے کہ عادت معلوم نہ ہو لیکن خون کے ذریعے تمیز کر سکتی ہو، یعنی خون کے رنگ وغیرہ سے معلوم چل جائے۔ دیکھیے، ایک یعنی بے قاعدگی سے حیض آ رہا ہے، یعنی حیض کبھی 5 دن اس کو آتا ہے، تو کبھی 7 دن، تو کبھی 8 دن حیض آتا ہو، کوئی مستقل دن مقرر نہیں ہو۔ مان لیجئے اب اسے کبھی 6 دن آ رہا ہے، کبھی 7 دن آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اگر اسے استحاضہ خون آ گیا تو حیرت میں پڑ جائے گی۔ تو ایسی صورت میں کیا کرے گی؟ 5 دنوں کو حیض مانے گی۔ مان لیجئے اس کو عمومی طور سے عادت تو اسے معلوم نہیں ہے کہ کتنا دن ہو گئے، 6 دن یا 7 دن، تو ایسی صورت میں کیا کرے گی؟ انہیں 5 دنوں کو حیض مانے گی اور بقیہ ایام کو استحاضہ میں شمار کرے گی۔ یعنی دیکھیے، ہر مہینے مان لیجئے اسے 5 دن سیاہ بدبودار اس کے خون آ رہا ہے، پھر اس کے بعد اس کا رنگ بدل جا رہا ہے۔ مان لیجئے ایک عورت ہے جسے کبھی 5 دن خون آ رہا ہے، کبھی 6 دن آ رہا ہے، کبھی 7 دن آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ خون کو دیکھے گی۔ اگر وہ خون سیاہ ہے یعنی کالا ہے، بدبودار ہے، تو ایسی صورت میں وہ جتنے دن تک چل رہا ہے، یعنی 6 دن یا 7 دن جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں 6 دن کو وہ حیض مانے گی اور بقیہ ایام کو استحاضہ کا خون شمار کرے گی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ خون کے ذریعے پہچان کر لے رہی ہے، کالا خون رہے گا تو حیض کا خون ہے، اور اگر لال خون ہے تو استحاضہ کا خون ہے۔ ابھی حیض کے خون میں اور استحاضہ خون میں فرق ہے۔ دیکھیے، استحاضہ کا خون جو ہوتا ہے وہ لال ہوتا ہے اور حیض کا خون ہوتا ہے وہ کالا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے استحاضہ کے خون میں بدبو نہیں ہوتی ہے جبکہ حیض کے خون میں بدبو ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو حیض کا خون ہوتا ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے اور استحاضہ خون گاڑھا نہیں ہوتا ہے، تو یہ فرق ہے۔ تو اس کے ذریعے وہ پہچان لے گی کہ یہ خون 6 دن 7 دن ہمارا کالا آیا، اب ایسی صورت میں یہ حیض کے دن ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایام میں جو خون لال آیا ہے وہ استحاضہ کی خون ہے۔ تو یہ 2 حالت ہو گئی۔ تیسری حالت یہ کہ عادت بھی معلوم نہ ہو اور تمیز بھی نہ کر سکے، یعنی خون بھی اب ایک ہی چل رہا ہے۔ دوسری حالت میں تو خون کے ذریعے ہم پہچان کر لیے، لیکن تیسری حالت میں ہم خون کے ذریعے معلوم ہی نہیں چل پا رہا، خون ایک ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عورت ہے جسے حیض کبھی 5 دن آتا ہے، کبھی 7 دن، کوئی مقرر دن نہیں بن پاتا، اب اسے استحاضہ لائق ہو جاتا ہے اور خون بھی ایک ہی جیسا بہہ رہا ہے، فرق نہیں کر پا رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا حکم یہ ہے کہ عام عورتوں کی عادت پر عمل کرے گی، یعنی 6 دن یا 7 دن حیض مانے گی بغیر اور جو بقیہ ایام ہوں گے اسے استحاضہ کا خون شمار کرے گی۔ 6 یا 7 دن جو عمومی عورت کے حیض کی ایک عادت ہوتی ہے، 6 دن 7 دن، یعنی تو 6 یا 7 دن
یعنی وہ حیض مانے گی اور بقیہ ایام کو استحاضہ کا خون شمار کرے گی۔ یہ 3 حالت ہو گئی۔ اب آئیے جو مستحاضہ غیر معتادہ ہے، یعنی وہ عورت جس کو پہلی بار حیض آیا ہو اور خون رکنے کا نام نہ لے، خون مسلسل بہتا جائے، تو ایسی صورت میں اس کے 2 حالات ہیں۔ ایک تو حالت یہ ہے کہ وہ خون کو دیکھے گی، ٹھیک ہے، خون میں اگر فرق نظر آ جائے، جیسے خون کو دیکھیے، خون اگر سیاہ ہے، گاڑھا ہے، بدبودار ہے، تو وہ حیض سمجھے گی، اور باقی جو خون ہے وہ استحاضہ۔ مثال کے طور پہ ایک لڑکی کو پہلی بار حیض آیا، مان لیجیے 1 تاریخ سے لے کر کے اسے 6 تاریخ تک کالا خون آیا، پھر اس کے بعد 6 تاریخ بعد لال خون ہو گیا، تو پھر جو کالے خون جو 6 دن آیا ہے اسے کیا کرے گی؟ حیض شمار کرے گی، اور 6 تاریخ کے بعد جو لال خون آیا اسے استحاضہ شمار کرے گی۔ تو یہ پہلی حالت ہے کہ خون کے ذریعے پہچان کر سکے۔ دوسری حالت ہے کہ خون کے ذریعے پہچان نہ کر پائے، تو ایسی صورت میں کیا کرے گی؟ تو عام عورتوں کی عادت پر عمل کرے گی، یعنی 6 یا 7 دن حیض شمار کرے گی، باقی دن استحاضہ۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک عورت پورے مہینہ ایک ہی جیسا خون بہہ رہا ہے، وہ عورت جسے پورے مہینہ خون بہہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا حکم کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں وہ عام عورتوں کی طرح 6 یا 7 دن اپنے آپ کو حیض والی سمجھے گی، اور اس کے بعد جو بقیہ دن ہوں گے یعنی 7 دن کے بعد وہ استحاضہ شمار کرے گی۔ یہاں پر ایک چیز سب سے اہم یہ یاد رکھیں کہ مستحاضہ کا حکم کیا ہے۔ مستحاضہ والی عورتیں بالکل پاک ہوتی ہیں، وہ ناپاک نہیں شمار کی جاتی، وہ نماز، روزہ، حج سب کچھ کر سکتی ہیں، نماز، روزہ، اعتکاف سب کچھ کر سکتی ہیں، طاہرہ عورت ہیں، وہ طاہرہ عورت ہیں۔ ایک مسئلہ یہ چلتا ہے کہ کیا استحاضہ والی جو عورتیں ہوتی ہیں کیا وہ شوہر کے ساتھ ہم بستری کر سکتی ہیں؟ کر سکتی ہیں، اس میں 2 قول ہے، اختلاف ہے گرچہ، لیکن صحیح قول کے مطابق یہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری کر سکتی ہے۔ جو حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، ان کے شوہر ان کے ساتھ ہم بستری کیا کرتے تھے۔ حبیبہ، یہ جو ایک روایت یہاں پہ حبیبہ والے آ رہی، ان کے بھی شوہر ان کے ساتھ ہم بستری کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حیض پر قیاس کرتے ہیں، تو یہ حیض پر قیاس کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ بھائی جس طریقے سے حیض کی حالت میں عورت سے ہم بستری کرنا منع ہے، اسی طریقے سے استحاضہ کے خون میں بھی یہی علت ہے، تو یہ قیاس مع الفارق ہے، یہ قیاس صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں انما ہی ذالک عرق ولیس بالحید، یہ بس ایک رگ ہے، رگ کے پھٹنے کی وجہ سے خون آتا ہے، کوئی یہ حیض نہیں ہے۔ تو اور یہاں پہ صاف موجود ہے، حمنہ بنت جہش اور جو حبیبہ ان کے شوہر ان کے ساتھ ہم بستری کرتے تھے، تو اس بات کی بھی دلیل ہے کہ استحاضہ کی حالت میں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے۔ اب آئیے اگلے روایت کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ حدیث بالکل واضح ہو گئی۔ اس حدیث سے کیا مسئلہ ثابت ہوا؟ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایک عورت کو استحاضہ کا خون آ سکتا ہے۔ اور ایک چیز آپ کو بتائیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 9 خواتین ایسی تھیں جنہیں استحاضہ کا خون آتا تھا، 9 خواتین تھیں۔ اور سب سے اہم بات تو یہ کہ یہ حمنہ بنت جہش، زینب بنت جہش اور اسی طریقے سے حبیبہ بنت جشی، جتنی بہنیں تھیں خاص طور انہی کو استحاضہ خون لاحق ہوا، استحاضہ کا خون انہی کو آتا تھا خاص طور سے۔ تو اب آئیے، یہ حدیث سے تو بات سمجھ آئی کہ ایک عورت کو استحاضہ کا خون آ سکتا ہے۔ اور دوسری بات تو یہ کہ مسئلہ پوچھنے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ دیکھیے حمنہ بنت جہش اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھ رہی ہیں، اندر کا مسئلہ ہے، اندر کا مسئلہ پوچھ رہی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین جواب دیا اور بتایا بھی کہ شیطان کی طرف سے حملہ ہے، شیطان آتا ہے اور یہ جو کیا بولتے ہیں حمل جو ہوتا ہے اس پر ایک لات مارتا ہے، جس کی وجہ سے ایک اندر کا رگ ہوتا ہے، وہ رگ پھٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون آتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کرے گی؟ اچھا دیکھیے یہاں پر اللہ کے نبی نے فتحید 6 ایام اور 7 بھی کہا، 6 دن یا 7 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ یہاں پر ایک بات آپ غور کریں گے، اگلے والی روایت کو آپ دیکھ لیے، اس کے بعد ہم بتاتے ہیں یہ والی۔ پہلے اگلی والی روایت دیکھیں گے تو اس سے اور اس کا تعلق ہے۔
अन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं, अन उम्म हबीबत बिन्त जहशिन, उम्म हबीबा बिन्त जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शकत शिकायत की इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अद्दम खून के बारे में, यानी उनका खून आता जाता रहता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला दरियाफ़्त की, शिकायत की, यानी कि उन्हें जिस्मानी तकलीफ़ महसूस होती थी तो उन्होंने शिकायत किया कि अल्लाह के नबी मुझे ये महसूस हो रहा है। तो ऐसी सूरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा उम कुसी कद्र मा कान तहबिसुकी हैज़तुकी, कि तुम ठहरी रहो इतना इस कदर अयाम जितना तुम्हें रोक के रखता है हैज़तुकी, तुम्हारा हैज़, यानी जितने अयाम हैज़ की वजह से तुम रुकी रहती हो उतने अयाम तुम रुकी रहो। सुम्मा तसिली, फिर तुम गुस्ल करो। फ़कानत, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, फ़कानत तक तसिल कुल्ल सलातिन, तो उम्मे हबीबा हर नमाज के लिए गुस्ल करती थी। उम्मे आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कह रही हैं कि ये हर नमाज के लिए गुस्ल करती थी। गौर कीजिए यहाँ पर आपको सबसे अहम बात कि उम्मे हबीबा को नबी कह रहे हैं तुम उतनी मुद्दत तक ठहरी रहो जितनी मुद्दत तक तुम्हारा हैज़ तुम्हें रोके रखता है। और हमना बिन्त जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इनसे आपने ये नहीं कहा बल्कि आपने फरमाया तुम 6 या 7 दिन तक रुकी रहो, जिससे मालूम हुआ कि आपको इस बात का इल्म था कि इनकी हैज़ की कोई आदत नहीं है और न ही इनको अयाम हैज़ की तमीज़ है। गोया हमना बिन्त जहश को यानी इनके हैज़ की कोई आदत मालूम नहीं थी, इसलिए अल्लाह के नबी ने अब इनके बारे में ऐसा बताया कि तुम 6 या 7 दिन अपने आप को रोके रखो। और ये जो उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैं, इनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बारे में जानते थे कि इनको हैज़ की आदत थी, इसलिए आपने इन्हें फरमाया कि जितने दिन तुम्हें हैज़ आ रहा है उतने दिन तक रुकी रहो, फिर उसके बाद गुस्ल करो। फ़कानत तक तसिलु लिकुल्ल सलात, जो यहाँ पर है ये उम्मे हबीबा का खुद का इज्तिहाद है। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि तुम भाई हर नमाज के लिए गुस्ल करो, ये उनका इज्तिहाद है कि हर नमाज के लिए गुस्ल करती थी। ज़रूरी नहीं है कि गुस्ल किया जाए, यहाँ पर ये बात जहन में रखें कि इस्तिहाज़ा वाली औरत पर गुस्ल वाजिब नहीं है, गुस्ल मुस्तहब है, गुस्ल मुस्तहब है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ये यहाँ पे देखिए सुम्मा तगतसिलीना 3 गुस्ल करने का हुक्म दिया, 3 गुस्ल करने की तरफ रहनुमाई किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म भी नहीं दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस रहनुमाई किया कि तुम 3 गुस्ल करो और ये ज़्यादा अच्छा है। तो ये बात जहन में रखें कि एक औरत इस्तिहाज़ा वाली वो ऐसा करेगी कि गुस्ल चाहे तो 3 यानी दिन और रात में 3 गुस्ल कर ले, ज़ोहर और असर के लिए 1 गुस्ल कर ले, और मगरिब इशा के लिए 1 गुस्ल कर ले, और फिर फजर की नमाज़ के लिए 1 गुस्ल कर ले, 3 गुस्ल कर ले, या फिर एक ही गुस्ले से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ सकती है, जायज़ है, पढ़ सकती है। अलबत्ता एक चीज़ और जो जहन में रखने वाली बात है वो वज़ू का मसला है। तो अगले वाली रवायत में इसका वज़ू का भी है, तो आइए वो भी मसला हम देख लें ताकि फिर मसला बिल्कुल वाज़े रहे। इस रवायत देखें, इसे सही बुखारी के अंदर ये हदीस है, वतवद्दई लिकुल्लि सलातिन, और हर नमाज के लिए तुम वज़ू करो। एक रवायत में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर नमाज के लिए वज़ू करो। वही अली अबी दाऊद वगैरह, और अबू दाऊद ने इसे दूसरे तरीक़े से रवायत किया है। बहरहाल ये जो हदीस है वह तवद्दई लिकुल्लि सला, इब्ने उसैमीन वगैरह ने इसे गैर महफूज कहा है, और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह, नसई, बैहक़ी, इब्ने रजब सब ने इस रवायत को शाज़ करार दिया है। ये सही नहीं है, और सही बात यही है कि एक इस्तिहाज़ा वाली औरत के लिए जायज़ है, मुस्तहब है कि भाई हर नमाज के लिए अगर वज़ू करे तो अच्छा है। लेकिन ये कहना कि हर नमाज के लिए अलग से वज़ू करना वाजिब है, ये सही नहीं है। सही कौल के मुताबिक इब्ने उसैमीन, इब्ने तैमिया, मालिकिया का भी यही कौल है कि हर नमाज के लिए वज़ू करना कोई ज़रूरी नहीं है, वाजिब नहीं है। ठीक है, तो ये भी मसला वाज़े हो गया। तो खुलासे कलाम ये है
کہ استحاضہ اور حیض کے خون میں سب سے پہلے فرق آپ جان لیں کہ استحاضہ اور ابھی آگے حیض کے خون کا بھی یہاں سے مسئلہ چلے گا، اس لیے یہاں سے ہم چھوڑ دیتے ہیں، اب یہاں سے حیض کے مسائل چلیں گے۔ یہاں پر آپ یہ جان لیں کہ استحاضہ اور حیض کے خون میں فرق کیا ہے۔ حیض کا خون جو ہوتا ہے وہ کالا ہوتا ہے اور استحاضہ کا خون لال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا فرق یہ ہے کہ حیض کا جو خون ہوتا ہے اس میں بدبو ہوتی ہے اور استحاضہ کے خون میں بدبو نہیں پائی جاتی۔ اسی طریقے سے حیض کا جو خون ہوتا ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے اور استحاضہ خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ یہ تین بنیادی فرق ہیں، اور آج کے زمانے میں جو ڈاکٹر لوگ ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو حیض کا خون ہوتا ہے وہ جمتا نہیں ہے، تو یہ بھی ایک فرق مان لیتے ہیں، حیض کا خون جمتا نہیں ہے۔ تو یہ علامت ہے استحاضہ خون اور حیض کے خون میں، اور یہی فرق بھی ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ استحاضہ والی عورت جو ہے اس کو دو قسمیں ہیں، ایک وہ عورت ہے جس کو پہلی بار حیض آیا ہے اور پھر خون اس کا مسلسل بہہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں کنفیوز ہو جائے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ خون کو دیکھے گی۔ اگر خون کالا رہتا ہے، گاڑھا رہتا ہے، بدبودار رہتا ہے تو وہ اسے حیض سمجھے گی، اور اگر کالا وغیرہ یہ سب نہیں رہتا، خون ایک ہی کلر کا ہے، خون کے ذریعے فرق نہیں کر پا رہی ہے، تو وہ عام عورتوں کی عادت پر محمول کرے گی، یعنی اپنے خاندان میں قریبی عورتوں کو دیکھے گی اور ان کے اعتبار سے 6 یا 7 دن حیض شمار کرے گی، باقی دن استحاضہ میں رہے گی، استحاضہ خون شمار کرے گی۔ اور وہ عورتیں جن کو حیض کا خون آ چکا ہے، یعنی جو مستحاضہ معتادہ ہیں، تو ان کی 3 حالات ہیں، جیسا کہ ہم نے بتایا۔ ایک وہ عورت ہے جسے پتہ ہے کہ اس کا حیض کتنے دن آتا ہے اور کس وقت آتا ہے، یعنی 1 تاریخ سے لے کر 6 تاریخ تک اسے پتہ ہے کہ مجھے 1 تاریخ سے لے کر 6 تاریخ تک آتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گی، 1 تاریخ سے لے کر 6 تاریخ تک اسے حیض مانے گی، اور پھر باقی 6 تاریخ کے بعد کے جو ایام ہوں گے اسے استحاضہ شمار کرے گی۔ اور دوسری حالت ہم نے یہ بتایا کہ وہ عورت جسے معلوم نہ ہو، عادت ہی نہیں معلوم ہے، یعنی کبھی اس کو 5 دن حیض آتا ہے تو کبھی 7 دن آتا ہے، کبھی 8 دن آتا ہے، اور وہ خون کے ذریعے فرق بھی نہیں کر پا رہی ہے، یعنی خون جو ہے وہ ایک ہی کلر کا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گی، ایسی صورت میں دیکھے گی مثال کے طور پہ ہر مہینے 5 دن اسے سیاہ بدبودار خون آتا ہے، یا پھر 6 دن اسے آتا ہے، یا 7 دن، تو جتنے دن اسے خون آ رہا ہے، دیکھیے یہاں پہ ہم نے کیا، پہلی حالت تھی عادت معلوم ہو، دوسری حالت ہے عادت معلوم نہ ہو لیکن خون کے ذریعے تمیز کر سکتی ہو، تو یہاں پہ خون کے ذریعے تمیز کر سکتی ہے، یعنی 6 دن 7 دن اگر کر لے رہی ہے کہ 7 دن کالا خون آ رہا ہے، تو اسی صورت میں اسے کیا کرے گی، اسے حیض کا خون شمار کرے گی، اور پھر بقیہ جو ایام ہوں گے اسے استحاضہ کا خون شمار کرے گی۔ تیسری حالت، اسے عادت بھی معلوم نہ ہو اور تمیز بھی نہ کر سکے، یعنی خون ایک ہی کلر کا ہو، یعنی کبھی 5 دن آتا ہے وہ حیض کا خون، کبھی 7 دن، کوئی یعنی مستقل مقرر وقت نہ ہو، 7 دن بھی آتا ہے کبھی 8 دن، تو ایسی صورت میں کیا کرے گی، عام عورتوں کی عادت پر عمل کرے گی، یعنی 6 یا 7 دن حیض مانے گی اور بقیہ ایام کو استحاضہ خون مانے گی۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ابھی دیکھیے ہم تفصیل کے ساتھ ابھی اس میں نہیں جا رہے ہیں انشاءاللہ، ابھی اس میں بہت سارے اقوال وغیرہ بھی ہیں انشاءاللہ، ابھی ہم جو آغاز کیے اس میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، اس لیے یہاں پر مختصراً جو بتانا تھا بتا چکے ہیں انشاءاللہ العزیز، جو ابھی ادھر سے پڑھائیں گے تو وہاں پہ تفصیل کے ساتھ پڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔